اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ قادر، کریم، غفور، رحیم ہے اور رب العالمین ہے۔ اور جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، وہ گویا دولت پر سانپ بن کر بیٹھا ہوا ہے اور خود اسے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور مخلوق خدا کو اس کا فائدہ نہیں اٹھانے دیتا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ جس طرح بیٹوں کا حق ہے باپ پر، اسی طرح بیٹیوں کا بھی حق ہے باپ پر، بلکہ بیٹوں سے زیادہ حق ہے بیٹیوں کا باپ پر۔ بیٹے ساری زندگی اس کی کمائی سے عیش کرتے ہیں، اس کی زمین سمیٹتے ہیں، اس کے مکان سمیٹتے ہیں، ہر اس چیز پر وہ قابض ہو جاتے ہیں جو اس باپ کی ہوتی ہے، اور بیٹی راستے سے جدا ہو جاتی ہے۔ جو کچھ بھی اس کو دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے، وہ خاموشی سے گھر سے چلی جاتی ہے۔ اور بیٹے جب وکھرا ہو جاتے ہیں تو پھر باپ کو پوچھتے نہیں، تو پھر مارا مارا کہیں بیٹیوں کے پاس چلا جائے تو بیٹی دوڑ کر دروازے سے باہر آ جاتی ہے اور باپ کا استقبال کرتی ہے، ماں کا استقبال کرتی ہے۔ شرع نے ایک حد مقرر کی ہے، شرع نے ایک حد مقرر کی ہے کہ اے انسان، تو اس نے مطابق کما، خرچ کر اور حرام سے بچ۔ اتنا بھی زیادہ دولت، زمین، اولاد کی طرف میل نہ ہو کہ تو اللہ کو بھول جائے۔ پیارے دوستو، جو شخص صاحب مال ہے، بے انداز اس کے پاس پیسہ ہے، اگر وہ بیٹی کو سامان دے دے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے سامان دینے سے، دولت اس کے پاس بے شمار ہے اور کھاتا پیتا ہے، تو وہ اگر بیٹی کو سامان دے دے، مکان بنا دے، تو اس میں کون سی گناہ کی بات ہے؟ یا کہاں شرع نے اس پر حد لگائی ہے؟ نہیں لگائی۔ دے ضرور، مگر اللہ کی رضا کی خاطر دے۔ یا اللہ، تو نے مجھے مال دیا ہے، میں اپنی بیٹی کو سامان دے رہا ہوں، مکان بنا کے دے رہا ہوں۔ یا اللہ، میں کوئی غرور نہیں کر رہا، کوئی تکبر نہیں کر رہا، کوئی کچھ نہیں کر رہا۔ یا اللہ، میں تو تیری رضا کی خاطر دے رہا ہوں۔ یہ میری بیٹی ہے، میرے بدن کا حصہ ہے، اس کا بھی میرے مال میں سے حصہ ہے، تو میں اس کو دے رہا ہوں، تو کوئی گناہ نہیں۔ یہ کہیں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ تم بیٹی کو سامان نہ دو، مگر استطاعت کے مطابق دو، جتنی آپ کی جرت ہے۔ آپ کی 3 بیٹیاں ہیں، ان کو برابر دو۔ یہ نہیں ہے ایک کو دے دے اور دوسری بیری خاموش ہو جائے، تیسری بیری خاموش نہیں۔ اتنا حق کام کر کہ جتنا تو 3 بیٹیوں کو دے سکے، اگر 2 ہیں تو 2 کو دے سکے۔ بیٹوں کو ابھی حق مارنا، نہ بیٹیوں کو حق مار، نہ بیٹوں کو حق مار۔ یہ تو صاحب استطاعت لوگوں کی بات ہے۔ جو غریب ہیں، اپنی استطاعت کے مطابق وہ دے سکتے ہیں۔ اگر وہ کہیں کہ میرے گوانڈیوں نے تو بڑا مال دیا تھا تو میں نہ دیا تو میری بے عزتی ہوگی، یہ گناہ ہے۔ اپنی استطاعت کے مطابق جو کوئی ناجائز نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی نہیں۔ اگر نہیں ہے تو جو رشتہ کرنے کے لیے آتے ہیں ان کو یہ بتاؤ، بھائی جان، ہم غریب آدمی ہیں، ہم سامان نہیں دے سکتے، ہم فی سبیل اللہ بغیر کسی مطالبے کے، بغیر کسی وجہ سے ہم آپ کو رشتہ دے رہے ہیں۔
اگر آپ کی مرضی ہے تو آپ کر لیں، اگر آپ کی نہیں مرضی تو ہمارا اس میں زور نہیں ہے۔ یہ ہے شرعی اصل میں کام۔ ہم نے بیٹی کا رشتہ دینا ہے مگر ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، تو آگے جو رشتے والا ہوتا ہے وہ بھی اتنا کوئی ماڑا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی غریب ہے اور اسے وہ لسٹیں اور سامان دے۔ میں اپنی زندگی میں نے 60 سال میں نے نہیں دیکھا ہے۔ یہ لسٹوں والا کام ادھر چلتا ہے جو لسٹیں لیتے ہیں اور لسٹیں دیتے ہیں، یہ وکھرے لوگ ہیں۔ ایک آدمی غریب ہے اور دولہا آ جائے اور کہے کہ مجھے اتنا سامان دو گے تو میں رشتہ کروں گا، یہ کم سے کم میری 60 سال عمر ہوگی میں نے آج دن تک نہیں دیکھا کہ کسی نے یہ ڈیمانڈ کی ہو۔ یہ ڈیمانڈیں ادھر ہوتی ہیں جدھر لڑکی والے مانگتے ہیں، لڑکے والے مانگتے ہیں۔ یہ غلط چیز ہے۔ اپنی استطاعت کے مطابق بیٹی کو سامان دینا یہ اچھی بات ہے، یہ نیکی کا کام ہے، یہ برائی کا کام نہیں ہے۔ تکبر غرور سے، وڈیائی سے، حرام سے دینا یہ گناہ ہے، اس سے شرع نے منع فرمایا ہے۔ باقی بیٹی کو سامان دینا کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ بیٹے تو ساری زندگی ساتھ رہتے ہیں، بیٹی راستے سے جدا ہو جاتی ہیں، جداد کا حصہ بھی دینا چاہیے، بلکہ باپ کو جیتے بیٹیوں کا حصہ نکال دینا چاہیے، ان کے نام کر دینا چاہیے۔ جو بھی بیٹی کی شادی کرے ساتھ ہی اس کا حصہ بھی نام کر دے۔ یہ تو ہے بات، کیونکہ انسان نے ساری زندگی رہنا نہیں ہے، اس نے یہاں سے جانا ہے، تو اپنے بیٹوں کی خاطر بیٹیوں کا حق مارنا اور قبر انگاروں سے بھرنا یہ کتنی افسوس کی بات ہے۔ بعد میں ہو سکنا کہ بیٹے قبر پر ہی نہ آئیں، بیٹیاں آتی رہیں، تو یہ سوچنے والی چیز ہے۔ بیٹی کو سامان دو اپنے استطاعت کے مطابق، اگر دے سکتے ہو تو، نہیں دے سکتے تو صاف کہہ دو بھائی جان ہم اللہ واسطے دے رہے، اگر ہمارے پاس ہوتا تو ہم دے دیتے، ہم غریب آدمی ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر اللہ نے ہمارا ہاتھ پکڑا، ہمارے پاس کچھ مال آ گیا تو ضرور ہم اپنی بیٹی کو دیں گے اور دوسری بیٹیوں کو بھی دیں گے۔ اگر یہ انسان عاجزی اختیار کر لے تو یقین مانے کہ معاشرے سے خود بہ خود اس تکبر والے جیسے انسان کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔